السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ پاکستان کے سپوت جو کہ 1995 سے سوشل ڈیولپمنٹ اور تعلیمی سرگرمیوں سے منسلک ہیں۔ 1998 میں صدارتی ایوارڈ حاصل کیا۔ یونیسیف، یونیسکو، برٹش کونسل، ورلڈ بینک، ILO، UNDP، PMLC اور بنیاد جیسی آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک رہے۔ آپ نے 2001 میں امریکہ میں منعقد UNO کے جنرل اجلاس میں پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی۔ میری مراد جناب بابر بلال چودھری صاحب، ڈائریکٹر ہوم ایجوکیشن سوسائٹی۔ آج ہم ان سے بین الاقوامی تعلیمی موقعوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سر آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو سر جیسے کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے بین الاقوامی تعلیمی کے حوالے سے، پاکستان میں موجودہ جو تعلیمی صورتحال ہے وہ کیسی ہے؟ تھینک یو چیمہ صاحب۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو موجودہ تعلیمی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اس کو جب ہم بین الاقوامی سطح کے اوپر کمپیئر کرتے ہیں وہ ٹوٹلی دکھ ہوتا ہے، کیونکہ پوری دنیا اس وقت 4 C's کو جو ہے نا وہ فوکس کیے ہوئے ہے۔ 4 C's کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو کریٹیکل تھنکنگ آنی چاہیے، بچے کے اندر کریٹیوٹی آنی چاہیے، بچے کو کولابریٹ کرنا یعنی دوسروں کے ساتھ مل کے کس طرح کام کرنا ہے وہ آنا چاہیے۔ اور ہم جو ہیں وہ آج بھی اس دور کے اندر ہی بچے کو کتابوں کا رٹا لگواتے ہیں، اور ہمارا جو ڈویژنل بورڈ ہیں سارے وہ رٹا سسٹم کو ہی بیس کرتے ہیں۔ اگر آپ بچے کے اندر صلاحیتیں پیدا کرتے بھی ہیں لیکن وہ جب ایگزام میں جاتے ہیں تو ان کے نمبر نہیں آتے، تو کیا میں کہوں کہ نمبر گیم کی دوڑ ہے، نمبر گیم کی دوڑ کے اندر سمجھ لیں کہ ہم جو ہے نا وہ رٹے کے اندر آ کے جب انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو ہمارے بچے کمپیٹ ہی نہیں کرتے۔ تو سر یہ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ جو ہماری جو پروفیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یہ ہماری؟ دیکھیں میں بہت دفعہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی لیٹرز لکھے ہیں کہ ہمیں مڈل کے بعد یعنی 8ویں جماعت پر پاس کرنے کے بعد ہی بچوں کو ٹیکنیکل اور پروفیشنل جو ہے نا وہ ایجوکیشن کی طرف لے کے آنا چاہیے، کیونکہ دیکھنا ایک عام بچہ جو ہے وہ 2 سال اگر وہ استریاں بنانے سیکھتا ہے، اپنی جو ہے نا فریج بنانا سیکھتا ہے، وہ الیکٹریشین کا سیکھتا ہے، وہ آٹو کے بارے میں سیکھتا ہے، 2 سال بعد وہ اچھی خاصی روٹی کمانا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو بچے ہیں جو MA کرتے ہیں یا MSc کرتے ہیں وہ 19 سال کے ایجوکیشن کے بعد بھی ان کو جابز کے لیے اپلیکیشن پکڑی ہوتی ہیں اور ان کو کہیں جاب نہیں ملتی کیونکہ ان کے پاس سکلز نہیں ہے۔ تو ہمیں سکلز ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے اور ٹیکنیکل اور پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں یہ جو پاکستان کے باہر جو MBBS کی تعلیم کے مواقع ہیں، یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے علاوہ یہ جو ڈگری ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی بہت سارے بچے جو ہیں جن کا یہاں پہ میرٹ نہیں بنتا پاکستان کے اندر، وہ چائنا میں اور رشیا میں جا کے MBBS کر رہے ہیں، جو میجورٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہاں کے جو پڑھ کے بچے آتے ہیں وہ کہیں زیادہ یہاں سے بہتر ایجوکیشن ان کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے بھی ریسنٹلی جو ہے وہ کرغزستان کا جو وزٹ کیا ہے، تو وہاں کی تعلیم کے حوالے سے؟ جی میں نے اور جو اکمل صاحب چٹا صاحب دونوں مل کے کرغزستان گئے تھے، وہاں کے ہم نے یونیورسٹیز کو دیکھا، سالم بیکاف ہے اور یوریشین یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا۔ میں اب تو وہاں پہ ایک تو بہت بڑی کلاس نہیں ہے، اگر آپ اپنے میڈیکل کالجز کے اندر جائیں تو وہاں پہ ایک کلاس کے اندر 60 سے 100 کے قریب بچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ٹوٹل جو ہے نا وہ 10 سے 15 بچوں کا گروپ ہے جو اس کو بٹھا کے پڑھاتے ہیں ٹیچر، اور پھر ان کی لیبز بڑی زبردست ہیں، پھر ان کو پریکٹیکل بڑا زبردست ہے۔ تو میں تو ان یونیورسٹی سے بڑا مطمئن ہوں جب میں وہاں پہ جا کے دیکھا تھا۔ تو اچھا، وہاں پر جو ہاسٹل ہوتے ہیں، ہاسٹل بالکل جو اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، خاص کر بیٹیوں کے حوالے سے کہوں گا کہ ہم نے ان ہاسٹل دیکھے ہیں، بالکل بچیوں کا الگ ہاسٹل ہیں، بچوں کے الگ ہاسٹل ہیں، اور بالکل سیف ہاسٹل ہیں، کسی قسم کا وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، تو یہاں پر مطلب جب ہاسٹل ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پر کھانا بھی کھانا ہوتا ہے؟ کھانا بالکل دیسی۔ اچھا مزے کی بات ہوں کہ وہ ادھر وزیر آباد کی کوک ہے وہاں پہ، اور جتنے ان کا جو اس کا را مٹیریل ہے نا، مثلا چاول ہے، گندم ہے، یا اس کے علاوہ مسالہ جاتے ہیں سارے پاکستان سے، پنجاب سے جاتے ہیں۔ اچھا، روٹ ہوتا ہے نا کہ یہ کھانا جو ہے حلال ہے نہ، بالکل وہ ہے بھی مسلم کنٹری ہے اور حلال کھانا ہے، اور بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے سیف ہاسٹل ہیں، کسی قسم کا وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پر جو یونیورسٹی ہے کیا وہ جو ہمارا ادارہ ہے جو ایک PMDC ادارہ ہے، کیا اس سے وہ منظور؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں جن بچوں کو بھی باہر جانا ہے، چائنا جانا ہے یا رشیا میں جانا ہے، تو ان کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جن یونیورسٹیز کے اندر وہ داخلہ لے رہے ہیں کہ وہ PMDC رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، اور جن یونیورسٹی کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری PMDC کے ساتھ جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی 5 سال کی ایجوکیشن ہے وہاں پہ، اور 5 سال کے بعد 1 سال بچے نے یہاں کے ہاؤس جاب کرنی ہے، ہاؤس جاب کے بعد اس نے PMDC کا پیپر دینا ہے، اور اس کے پاس وہ ڈاکٹر ہے، وہ پاکستان کے اندر بھی پریکٹس کر سکتا ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ
ایز اے پروفیشنل ڈاکٹر جا کے وہ کام کر سکتا ہے. اچھا پاکستان جب واپس آتے ہیں تو ان کو پیپر دینے ہوتے ہیں بچوں کو؟ جی بالکل, انہوں نے 2 پیپر دینے ہیں, ایک وہ چائنا سے کریں یا وہاں پہ رشیا سے کریں. ایک ریٹن ہوتا ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے, وائوا جس کو بولتے ہیں, تو وہ دونوں پیپر انہوں نے کلیئر کرنے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو کرغزستان میں بھی جو یونیورسٹی آپ نے دیکھی ہے, تو دیگر جو یونیورسٹی آپ بتا رہے ہیں, تو اس کا فیس کا کیا شیڈول ہوتا ہے؟ اگر ہم ان کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں نا, تو پاکستان کے اندر آئی تھنک تقریباً 1.5 کروڑ سے اوپر جو ہے نا وہ 5 سال کا خرچہ آ رہا ہے. اچھا. لیکن ابھی بھی 70-75 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ بچے وہاں سے 5 سال میں MBBS کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہاف فیس کے اوپر وہاں پہ بچے جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں. اور میں پھر یہی کہوں گا ان بچوں کے لیے کہ جو جن کا پاکستان کے اندر میرٹ نہیں آیا ہے اور وہ MBBS کرنا چاہتے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں. بیٹے بھی اور بیٹیاں خاص کر, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بڑی ایک اپرچونٹی ہے, وہ وہاں پہ جائیں اور 5 سال وہاں پہ پڑھیں. واپس آ کر انشاءاللہ وہ 1 سال کے لیے انہوں نے ہاؤس جاب کرنی ہے, اس کے بعد PMDC کا پیپر دینا ہے, اور پھر انشاءاللہ وہ جو ان کی خواہش ہے ماں باپ کی یا ان کی ڈاکٹر بننا, وہ ضرور انشاءاللہ پوری ہوگی. نان پروفیشنل لوگوں کے ہتھے مت چڑھیں, جو ایجوکیشن سے منسلک لوگ ہیں. اور میں دیکھیں نا, میں وہاں پہ خود گیا ہوں, میں نے یونیورسٹی سے دیکھا ہے, میرا وہاں پہ خود آفس ہے, یوریشین یونیورسٹی کے اندر ہمارا آفس ہے. وہ صرف ایڈمیشن کی حد تک نہیں ہے, 5 سال پورے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اور واپسی پہ بھی اگر ان کا کوئی پرابلم آتا ہے تو ہم اس کے پوری ذمہ دار ہیں. یعنی کیونکہ میرا اپنا کالج ہے, اسکولز ہیں, اس لیے ہم ان بچوں کی پوری وہاں پہ بھی حفاظت کریں گے, اور واپسی پہ بھی اگر ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو پوری گائیڈ لائن دیں گے. جی بہت شکریہ. یہ تھے میرے ساتھ بابر بلال چودھری صاحب, جو کہ بچوں کی جو ہے وہ کونسلنگ بھی کرتے ہیں, اور یہ جو مختلف یونیورسٹیوں کے جو خود بھی وزٹ کر چکے ہیں, اور ان کا جو لگائے ہوئے آج بھی سینکڑوں پودے جو ہے وہ کامیابی سے مختلف اداروں میں جو ہے وہ ایز اے ڈاکٹر جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے آپ کو جو ہے ایک پریکٹیکل لائف میں اگر آپ ڈگری لینا چاہتے ہیں, تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ایک دفعہ ان کا نمبر بھی جو ہے وہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے, ان کی جو ای میل ہے ایڈریس, اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. فلک شیر کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.